نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. مشکات شریف کا دوسرا باب دوسری جلد چل رہی ہے اور باب چل رہا ہے باب الکبر والغضب، تکبر اور غصے کا بیان. اس حدیث میں جو آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متکبرین کا حشر بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن متکبرین کا حشر کیا ہوگا. جو تکبر کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے ہیں، ان کا حشر کیا ہوگا. ان کا حشر بھی بیان کیا، ان کا ٹھکانہ بھی بیان کیا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کھانا بھی بیان کیا. فرمایا کہ یحشر المتکبرون امثال الذر، قیامت کے دن متکبر لوگوں کو چیونٹی کی طرح جسامت دی جائے گی، مردوں کی صورت میں، آدمیوں کی صورت میں، انسان کی صورت ہوگی لیکن جسامت اور جثہ اس کا چیونٹی جیسا ہوگا. اتنا چھوٹا جثہ حق تعالی عطا فرمائیں گے، دکھائیں گے کہ لوگوں کی نظر میں تو دنیا کے اندر یہ حقیر تھے ہی، اگرچہ اپنے آپ کو یہ بڑا سمجھتے تھے، لیکن آج حقیقت کے اعتبار سے بھی ان کی جسامت دیکھ لو کہ اپنی نظروں سے ان کو خود بھی نظر آئے. دنیا میں تو ان کو نظر نہیں آتا تھا، دنیا میں تو ان کو نظر آتا تھا کہ ہم بڑے بڑے ہیں، لیکن حق تعالیٰ تو عادل ہے، عدل کرنے والے ہیں، انصاف کرنے والے ہیں. کیسا حق تعالیٰ کا انصاف ہے کہ قیامت کے دن دکھا دیں گے کہ انہوں نے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا، حقیقت کے اعتبار سے لوگوں کی نظروں میں یہ اسی طرح تھے جس طرح چیونٹی ہوتی ہے. چیونٹی جیسی جسامت حق تعالیٰ عطا کریں گے کہ دنیا کے اندر جس طرح یہ دوسروں کو اپنے پاؤں تلے رونتے تھے، دوسروں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، آج حقیقت کے اعتبار سے لوگ ان کو اپنے پاؤں تلے روندیں گے. لیکن اس روندنے کی وجہ سے موت بھی نہیں آئے گی، کیونکہ موت کو موت آ چکی ہوگی، تو موت بھی نہیں آئے گی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یغشاہم الذل من کل مکان، چاروں طرف ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی. اللہ اکبر، چاروں طرف. یعنی جب دیکھیں گے اپنی جسامت کو، اتنی چھوٹی جسامت ہے لوگوں کے سامنے، ادھر ادھر دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی. ان کو کہیں بھی اپنی لیے عزت نظر نہیں آئے گی. اوپر دیکھیں گے تب بھی، نیچے دیکھیں گے تب بھی، ادھر دیکھیں گے تب بھی، ادھر دیکھیں گے تب بھی، ہر طرف سے ذلت ہی ذلت. یہ حق تعالیٰ دکھائیں گے کہ دنیا کے اندر ان کو اپنے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا. ادھر دیکھتے تھے تو ان کو حقیر فقیر لوگ نظر آتے تھے، اس طرف دیکھتے تھے تو حقیر فقیر نظر آتے تھے، جس طرف بھی دیکھتے تھے حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے. آج جس طرف بھی دیکھتے ہیں تو اپنی ذلت، اپنا گھٹیا پن آج نظر آ رہا ہے ان کو ہر طرف سے. اور فرمایا کہ پھر ان کو ہانکا جائے گا جہنم کی طرف، سجن کی طرف، جہنم کی طرف. اور فرمایا کہ وہ خاص جہنم ہوگی جس کے اندر ان کو دھکیلا جائے گا، اور اس کا نام بولس ہوگا. اور وہ کیسی جہنم ہوگی؟ فرمایا کہ تعلوم نار الانیار، ان کے اوپر آگوں کی آگ ہوگی. یعنی یہ خود جہنم ہوگی، اور پھر جہنم بھی آگ کے
اندر گھری ہوئی ہوگی، یعنی چاروں طرف دوسری جہنمی بھی اس کے ارد گرد ہوں گی، گویا کہ وہ دوسری جہنموں کے درمیان کے اندر ہو. آگ خود، پھر جہنم کی آگ، اور پھر اگر آگوں کے درمیان میں وہ آ جائے تو پھر کیسا عذاب ہوگا اس کے اندر. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پینا بھی بتا دیا. یسقون من عصارۃ اہل النار، دوزخیوں کا نچوڑ یعنی خون اور پیپ اور کچ لہو ان کو پلایا جائے، اور اس کھانے کا نام ہوگا طینۃ الخبال، اس مشروب کا نام ہوگا طینۃ الخبال، کہ جب ان کو پیاس لگے گی تو کہا جائے گا کہ ان کے لیے طینۃ الخبال لایا جائے. یعنی جو لوگوں کی سب سے گھٹیا چیز ہوتی ہے وہ ان کی غذا وہاں پر بنے گی. یعنی حشر میں، میدان محشر میں ذلت اٹھانی پڑے گی، اور پھر جہنم میں جانے کے بعد بھی ذلت اٹھانی پڑے گی، کہ جہنم میں یہ ذلت اٹھانی پڑ رہی ہے کہ لوگوں کا جو خون ہے، پیپ ہے، کچ لو ہے، وہ ان کو پلایا جا رہا ہے کہ یہ پیو. یہ ان کی ذلت کو زہر کرنے کے لیے ہوگا کہ انہوں نے دنیا کے اندر دوسروں کو ذلیل اور حقیر سمجھا، آج اپنی ذلت میدان محشر میں بھی دیکھ لیں اور جہنم کے اندر بھی دیکھ لیں. حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالیٰ ہمیں کبر سے محفوظ فرمائے اور دل کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں پاک فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.